شعیب, انٹرسٹنگلی دس ہیز ٹو ڈو ود, انہوں نے بڑا مزے کا ایک ٹرم بھی یوز کیا, وہ میں بتاؤں گی کہ پرانے جو ہمارے جنریشن کے فاسٹ بولرز تھے, وسیم اکرم, وقار یونس, آپ کا بھی نام اس میں ہے, کہ 140, 150, 160 کلاک پہ کرتے ہوتے تھے. اب یا ہمارے جو فاسٹ بولرز ہیں ان کی سپیڈز اتنی کم کیوں ہو گئی ہیں؟ کیا ان کی ڈائٹ, اور انہوں نے ورڈ یوز کیا ہے جی برائلر چکن, تو شامل نہیں ہے؟ عدیل احمد خان کا یہ سوال. فنی وے میں دوں یا سیریس دوں؟ اپ ٹو یو. دونوں دے دیں, فنی بھی دے دیں وہ بھی دے دیں. ہاں, جو ہماری فاسٹ بولنگ کا عروج آیا تھا نا اپنا لیٹ 90s میں, ہاں ہاں آف کورس, تو وہ اس لیے آیا تھا اس کہ کے بارے میں ثنا سے پوچھنا چاہیے. اب وہ بچائیے پوچھیے. نہیں ہمارا جو پہلی کرکٹ کم تھی, ایک فرسٹ کلاس تھی اور ڈپارٹمنٹ کرکٹ تھی. اگر ہمیں نوکری مل جائے تو بڑا فائدہ ہے, ہماری ٹاپیں کھل جائیں گی, روٹیاں کھل جائیں گی. اگلا سٹیپ تھا کہ پاکستان ٹیم کھیلنا. ٹریولنگ کم تھی, گھر پہ ہی کھیلتے تھے, اور فاسٹ بالر بننا تھا. اور ہمارے آئے کون کون تھے؟ ایک ہی سمپل پیریڈ, جو مرضی آپ کہیں, عمران خان. ہم سب کو عمران خان بننا تھا. میں ان جیسا بن نہیں سکتا بیکاز ہی واز وے ٹو گڈ لکنگ. اور دوسرا پرابلم یہ تھا کہ وہ بہت پڑھ لکھے تھے. تیسرا یہ تھا کہ جن کو میں آئیڈلائز کرتا تھا وہ وقار بھائی تھے. وقار بھائی تیز بالنگ کرتے تھے. تو تیز بالنگ کے جو ہیروز تھے ان کا ایک ہی منترا تھا, سارا دن بالنگ کرنی, سارا دن بالنگ کرنی. جو سارا دن کرے گا, شارجہ میں تیز کرے گا, وہ بنے گا. اب کے بچوں کا قصور اس لیے نہیں ہے, بیچارے وہ کھیلے ہی T20 سے, PSL سے پک ہوتے ہیں, PSL کے لیے بنے ہوتے ہیں, T20 کے فارمیٹس کے لیے بنے ہوتے ہیں, وہ ویریشن میں جاتے ہیں, زور لگا سکتے. اور دوسرا, ان بیچاروں کی ٹریولنگ اتنی زیادہ ہے, دے باڈی کی ناٹ ریکور, پلس دے نیور بولڈ اباؤٹ 1000 hours in a season. سو اس لیے باڈی کا مسل بنا ہی نہیں ہے وہ لوڈ لینے کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ ورک لوڈ مینجمنٹ ایک ٹرم جو آج کل بہت یوز ہوتی ہے فار پلیئرز, ڈو یو اگری کہ بہت زیادہ ورک لوڈ ہے, مینیج کرنے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ فاسٹ بولرز؟ نا وسیم بھائی, وقار بھائی نا 4 اوور وارم اپ کرتے تھے. 2 ادھر سے کرتے, 2 ادھر سے کرتے تھے. وہ کہتے ہیں جسم ہی نہیں کھول رہا وکی. تو اب برائلر چکن کا کوئی اس میں رول ہے؟ ویسے بھائی تو یہ کوشچن ٹھیک ہے ان کا چکن کے بارے میں. خوراک کا تو فرق پڑتا ہے. نہیں, ہمارے گوشت, یہ جو ہم تیل کھا رہے ہیں, گوشت کھا رہے ہیں, نہیں ٹھیک. نہ ہماری فیمیلز کے لیے ٹھیک ہے, نہ ہمارے لیے ٹھیک ہے. ہماری خوراک آئی تھنک پرابلی دا ورسٹ ڈائٹ وی ایور ہیڈ آئی تھنک ان دس کنٹری. ایون شعیب بھائی جو آپ ویجیٹیبلس کھاتے ہیں وہ کون سی, وہ دیکھ لیں, نہیں وہ کون سے پانی سے, وہ پانی کون سا لگتا ہے. بیک ان ڈے جب وہ 90s کی آپ بات کریں, ہمارا مسئلہ ہے نا مسالہ, ملاوٹ سے پاک ہوتا ہے. مسالہ آپ اپنی باڈی کو رگڑا دے دے کے 50 سال میں فائنلی باڈی کیا جاتی ہے, اللہ کا واسطے پراٹھے چھاٹ دے. اور نہیں کھا سکتا تو پراٹھے, اور نہ ہی تو وہ کھا سکتا ہے مسالے والی چیزیں. فائنلی آئی تھنک it's important to look after yourself, and I really think that I think جو گروتھ کا سسٹم ہے نا انسان کے اندر, اگر اپنی کیپیسٹی کو انگیج کر لے تو پھر وہ بڑا ہوتا جاتا ہے. انفارچونیٹلی ان بچوں کے پاس وہ کرزما, وہ کریکٹر, وہ عمران خان نہیں ہے جس کو دیکھ کے وہ بڑے ہو جائیں, جس کو آئیڈیلائز کرے بڑے ہو جائیں, ایک پاتھ فالو کریں. چلیں عدیل احمد خان, آئی ہوپ آپ کو آنسر آپ کا مل گیا ہو. اب بھی ایک اور سوال ہے جی سہیل آپ کے لیے, اور وہ بھیجا ہے جی رسپیکٹ یورس, اینڈ آئی ڈونٹ نو ان کا کیا یوزر نیم ہے, بہت لمبا ہے, بٹ اینی وے ان کا سوال یہ ہے جی, you've played in different franchises across PSL seasons. How do you adapt to different team cultures, and is there one team that really felt like home for you? دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ آپ جس بھی ٹیم سے کھیلیں, سارے پلیئرز تقریباً آپ ڈومیسٹک کرکٹ میں جن کے ساتھ کھیلتے ہیں وہی ہوتے ہیں, یا پاکستان ٹیم میں جن کے ساتھ آپ آلریڈی کھیل چکے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. تو اٹس ناٹ این ایشو کہ آپ ایک ڈریسنگ روم سے دوسرے ڈریسنگ روم میں جاتے ہیں. تو اینڈ دین آبویسلی جتنی لیگ کرکٹ آپ کھیلتے ہیں نا, تو اٹس اے پریکٹس فور پلیئرز, ان کو وہ اڈاپٹ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اب بیک ان ڈیز مے بی اٹ واز ڈیفیکلٹ, کیونکہ آپ صرف نیشنل کرکٹ کھیلتے تھے, اپنی ٹیم کے لیے کھیلتے تھے, اور پھر کسی جیسے وہ شعیب بھائی بتاتے ہیں کہ وہ ورلڈ 11 بنی تھی, تو اس میں جا کے تو اس ٹائم پہ ڈیفیکلٹ تھا. بٹ ناؤ ڈیز کیونکہ
اب آپ دیکھیں انٹرنیشنل کرکٹ اتنی نہیں ہوتی جتنی فرینچائز کرکٹ ہوتی ہے. آپ ہر مہینے کسی نہ کسی ڈفرینٹ فرینچائز میں جا رہے ہیں, پلیئرز جا کے کھیل رہے ہیں, تو آپ ڈفرینٹ فرینچائز میں ڈفرینٹ ڈریسنگ روم میں جا رہے ہیں. ایون آپ وہ لینگویج بھی دیکھیں تو ڈفرینٹ کلچر ڈفرینٹ لینگویج ہوتی ہے. تو آئی تھنک کہ وہ اڈاپٹ کرنا اب اتنا مشکل نہیں رہا. پلیئرز آر یوزڈ ٹو آف اٹ. سو باقی کون سی ٹیم کا کلچر آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا؟ مجھے آئی انجوائڈ پلئنگ ان ملتان while Andy Flower was there. He was very Good coach, yeah. he was very good coach. جو environment he created that environment وہ for players, I think that was wonderful. اور that's why I enjoyed it کہ بڑی professional approach تھی, because وہ سارا وہ crew اپنے ساتھ وہیں سے لے کے آئے تھے. mainly England اور 2-3 analyst تھے بیچ میں, وہ ان کے ساتھ already کام کر چکے تھے. Haider Azhar was there, who's working with Karachi now. تو وہ environment, and then our owner عالمگیر, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, he was wonderful human being. اور وہ جتنی انہوں نے وہاں لیوریج اور وہ دی ہوئی تھی پلیئرس کو, I think that was wonderful, and that's why I enjoyed my time. کوئٹہ میں بھی کھیلا, ہم جیتے بھی کوئٹہ میں بھی. کوئٹہ was wonderful as well. اب 3-4 ٹیموں میں کھیلا, but I enjoyed being in ملتان. چلے ونڈرفل. ثنا, اب آپ کے لیے سوال آیا ہے جی, اروب نے بھیجا ہے, اینڈ اروب از آسکنگ کہ آپ کو کیا لگتا ہے بابر اعظم پی ایس ایل میں بھی کیپٹنسی کا پریشر لے رہے ہیں, جو کہ کیونکہ ان سے رنز نہیں ہو پا رہے؟ دیکھیے اوور آل دونوں طرف سے پریشر ہے ان کے اوپر. جو انٹرنیشنل پرفارمنسز ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں, اور جب آپ اتنے بڑے پلیئر ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر ایکسپیکٹیشن کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. لاٹ آف پیپل کانٹ ریلیٹ ٹو اٹ, پر بابر اعظم کے اوپر جتنی ذمہ داری اس بیٹنگ آرڈر پہ ڈلی ہے وہ کافی ایک مطلب اتنا آسان نہیں ہوتا اس کو ہینڈل کرنا. پھر کپتانی آگے پیچھے ہوتے رہنا, آپ کا نمبر اتنا بدلنا, ٹیسٹ میچ ہو, ون ڈے کرکٹ ہو, ہر جگہ پر ان کا نمبر بدلا گیا. اور اب جب ٹیم نے سٹارٹ کیا تو وہ سٹارٹ بھی نہیں ملا, اور ایسی فرینچائز کو جو ہمیشہ سے ایک کنسسٹنٹلی پلے آفس کھیلتی رہی ہے, تو جب اس فرینچائز کو آپ کپتانی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا سٹارٹ ایسا نہیں ہوتا, وہ ایڈڈ پریشر ہے. تو آپ دیکھیں کہ ڈیوڈ وارنر نے بھی آج تھوڑے سے رنز کر دیے, اب صرف بابر ہی رہ گئے ایز اے کیپٹن جنہوں نے ابھی تک رنز نہیں کیے. باقی سب کیپٹنز نے پرفارم کر کے اپنے اوپر سے پریشر آف کر لیا ہے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی ٹورنامنٹ کے شروع میں ایز اے کیپٹن کہ آپ کی ڈیسیجن میکنگ بہتر ہو, آپ ٹیم کے لیے ایک فری مائنڈ سے فیصلے کر سکیں, کیونکہ آپ اپنے پرفارمنس کے بارے میں نہیں سوچ رہے. تو آئی تھنک وہ چیز ابھی جب تک بابر پرفارم نہیں کریں گے انفارچونیٹلی ان کے ساتھ ساتھ رہے گی, ساتھ ساتھ رہے گی. اور زلمی کو بہت ضروری تھی. اروب میں نے سمجھا اروب کی طرف سے سوال ہے تھا. اچھا, اگلا جو سوال ہے زینب وہ آپ کے لیے ہے ہماری ٹیم کی طرف سے. وہ سوال یہ ہے جی کہ ہو از دا موسٹ فن کامنٹیٹر دیٹ یو ہیو ورکڈ ود؟ یار بہت سارے ہیں, اینڈ آپ نے کچھ اسٹوری بھی بتانی ہے ساتھ, لائک تھوڑا کانٹیکسٹ بھی دینا ہے. میں کانٹیکسٹ دوں گی, اسپیسیفک اسٹوری تو مجھے بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کیونکہ بہت ساری ہیں. لیکن دیکھو ان کے ساتھ کام کرنے کا مزہ یہ ہے کہ سب کے اپنے اپنے نا کیریکٹرز ہیں, سب کیریکٹرز ہیں, سب نے کرکٹ کھیلی ہوئی ہے, کوئی نہ کوئی اپنا ہی کوئی فلیور لے کر آتا ہے. کوئی آسٹریلیا سے آتا ہے, کوئی انگلینڈ سے آتا ہے, کوئی ادھر سے آتا ہے. تو میری جس سے زیادہ سب سے زیادہ مطلب آئی ٹاکنگ لوکل یا پھر نہیں آل اوور دا ورلڈ, آپ نے اتنے انٹرنیشنل ناموں کے ساتھ بھی کام کیا ہے. تو آئی تھنک سب سے زیادہ تو ہم انجوائے جن کے ساتھ کرتے ہیں, ایک تو بچ ہے, مارک بچر, اور ساتھ ڈومینک کورک ہیں, ڈینی. آئی مین یہ وہ لوگ ہیں جو بہت ایزی ٹو ورک ود اینڈ دے آر ویری ایزی گوئنگ, یو نو. سو ان کا سارا وقت ان کو کوئی نہ کوئی مستی چڑھی ہوتی ہے. اور میں نام نہیں لوں گی کیونکہ وہ میں نام لے نہیں سکتی, لیکن وہاں پہ کامنٹری باکس میں ممکری بہت ہوتی ہے ایک دوسرے کی, ٹھیک ہے نا. تو ایک ہمارے بزرگ کامنٹیٹر ہیں جن کا بزرگ کامنٹیٹر ہے, ان کا میں نام نہیں لینا چاہوں گی, بٹ ان کا بہت ممکری ہوتی ہے. مطلب کہ بیٹھ کے جس طرح سے مطلب وہ واک کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, کیونکہ دیکھو نا اپنے آپ کو تھوڑا بہت انٹرٹین بھی تو کرنا ہے نا. آپ بیٹھے ہوئے کامنٹری باکس میں, اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جسے کہتے ہیں جگت نہ لگائیں یا تھوڑی سی وہ نہ کریں, تو وہ ہے. اور باقی لوکلز میں میرا خیال ہے عروج ممتاز جو ہے وہ بہت شکریہ, بہت شکریہ. کیوں بھائی ثنا, کیوں بھائی ثنا؟ ڈاکٹرس کے ساتھ ہماری بہت بنتی ہے, میری اور شعیب بھائی دونوں. میری بات سنیں, مجھے بنتی مطلب میں نے کہا ہم سب کی ڈاکٹرس کے ساتھ بہت بنتی ہے. She has won. میری طرف کا ہے.
मैं छेड़ रही तो मुझे छेड़ रही हो? आप भी तो छेड़े शुरू से मुझे। ओह अच्छा, ओ चलो आपकी तरफ ले आइए ना। जो OSD हो गया है। अच्छा, ना पंगा लेता, That is very well played. ना पंगा लेता ना। But मैं भी ये बट कहती हूँ, मैंने भी अरूज के मुमताज के साथ काम किया, शी इज ब्रिलियंट। and she She is is very fun knowledgeable. as well. वो Very भी knowledgeable. है उनका। अच्छा क्या कहती ज़ैनब, हो सना? हाँ नहीं, आई थिंक एज अ कमेंटेटर शी हैज रियली एक्सेल्ड और बहुत अच्छा काम कर रही है। absolutely. Zainab, have you ever felt starstruck? All these years of being in the field, I'm sure. यार, you've मैं had. एक ही Because I know बंदा- how big of a cricket fan you are. So हाँ हाँ, एक ही बंदा है, मतलब सब ओके, लेट्स बी ऑनेस्ट, शुरू में फर्स्ट टाइम जब आप काम करते हो तो तब आपको होता Yeah. है, चाहे ये हो गए, क्योंकि यू सी दीज वर माय हीरोज एंड आई एम श्योर योर्स एंड एवरीबडी एल्स इज वेल, चाहे वसीम भाई हो गए, चाहे वकार भाई हो गए, Yeah. हमारी पाकिस्तान क्रिकेट का नाम, लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट, इन तीनों की वजह से ही ग्लोबली बना है। और भी बहुत क्रिकेटर्स हैं, बट मैं कह रही हूँ कि एटलीस्ट इन माई एरा व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप and I was bunking classes and I was missing exams, it was to watch these guys on screen and they were phenomenal. So शायद obviously, भी, हाँ? शायद अफरीदी भी। नहीं वो भी हाँ, 100%. I mean, लाला is लाला. मैं ये Lala is again Lala. I'm saying कि जो stardom लाला का था या आपका था, वो अब किसी का भी नहीं है, right? So the first time when you work with them थोड़ा सा होता है, लेकिन एक इंसान वो है जिसके साथ मैं बैठ के वाकई इंटरव्यू करते हुए ना मुझे एंटर होते साथ ऐसे लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, वो इमरान खान।